لفظ الباطن کو بھی دیکھ لیتے ہیں، با توئے نون سے، بطنا. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. ہر چیز میں ظاہر کی ضد بطن ہے. آپ رضائی کبھی لیتے تھے یا سیتے ہوں گے، کوئلٹ جس کو کہتے ہیں، لحاف کہہ لیجیے اردو میں. اس کے اندر ایک استر لگتا ہے، اس کو بطن کہتے ہیں، چھپا ہوا. اسی سے لفظ بتونا ہے، دلی دوستی. دوستی کا ایک بڑا گہرا موڑ ہے کہ جس میں کوئی چیز، وہ کہتے ہیں ہمراز، ہم جولی، بہت ہی کلوز فرینڈ، اس طرح سے. تو ہر چیز میں ظاہر کا اپوزٹ بطن ہوگا، اور ہر چیز کی نیچے کی جہت کو بطن اور اوپر کی کو ظاہر کہتے ہیں. بطن الامر کہتے ہیں کسی معاملے کا اندرون، جس کو آپ کہتے ہیں اندر سے معاملہ کیا ہے. بطن الوادی کہتے ہیں وادی کے نشیبی حصے کو. ویلی ہوتی ہے نا، چاروں طرف پہاڑ ہے تو ارد گرد چیزیں، ارد گرد پہاڑ ہوتے ہیں اور اندر بالکل خالی جگہ ہوتی ہے. اور بطن قبیلے کو بھی کہتے ہیں، یعنی بطن بمانی قبیلہ، کیونکہ وہ سراؤنڈ کر لیتے ہیں نا اپنے لوگوں کو. چلیے ایک اور اینگل سے دیکھیے، ہر پیچیدہ معاملے کو بطن، یعنی بہت مشکل ہے، اٹس ناٹ سالویبل. اور جلی اور عیاں کو ظہر کہا جاتا ہے. ہر اس چیز کو جس کا خاصہ بصر سے ادراک ہو سکے اسے ظاہر، اور جس کا خاصہ بصر سے ادراک نہ ہو سکے اسے باطن کہتے ہیں. میرے لیے ہمارے لیے یہ سب سے آسان ہے. جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ ظاہر، جس کو نہیں دیکھ سکتے وہ باطن ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، بلکہ پوری طرح ظاہر ہے تو الظاہر ہے، اور پوری طرح باطن ہے تو الباطن ہے. اس نے اپنی تمام نعمتوں کو، یعنی اس کی نعمتوں کو اس نے پورا کر دیا، یعنی اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، چاہے وہ ظاہری ہوں جیسے اچھی شکل و صورت اور مناسب اعضائے جسمانی، اور چاہے وہ باطنی ہوں جیسے عقل و ادراک ہے، علم و معرفت ہے، اور دیگر بے شمار نعمتیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے باقی ناموں کی طرح یہ نام بھی اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.